اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 5 میں کہا جا رہا ہے اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اپنا محسن جاننے کے باوجود کس کس طرح سے تنگ کیا ہے اور کیسی کیسی بے وفائیاں ان کے ساتھ کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 51-52 میں اور پھر سورہ بقرہ کی آیت 60 سے لے کے 71 تک میں اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ آیت 6 میں کہا جا رہا ہے اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو یہ بولے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی دوسری نافرمانی کا ذکر ہے کہ ایک نافرمانی تو وہ تھی جو انہوں نے اپنے دور کے عروج میں کی تھی جو کہ پچھلی آیت میں بتائی گئی، اور دوسری نافرمانی یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے دور کے آخری دور میں یعنی جب ان کا قطعی اختتام ہو رہا تھا، جس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار برس گئی کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ احمد جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نام سے آپ کی بشارت دی تھی۔ اس قسم کی ایک اور بشارت آج بھی انجیل یوحنا میں تحریف شدہ حالت میں موجود ہے، یعنی اس میں کچھ چینجز کر دیے گئے ہیں۔ انجیل جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، اور پھر ایک برنباس کی انجیل میں بھی کئی مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں۔ اگرچہ عیسائی مذہب کے ماننے والے جو ہیں اس انجیل کو معتبر نہیں مانتے، یعنی برنباس کی انجیل کو معتبر نہیں مانتے ہیں، لیکن انجیل کے جتنے بھی نسخے ابھی موجود ہیں ان تمام کی تمام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت موجود ہے کہ ان کے بعد ایک نبی احمد نامی آئیں گے۔ عیسائیوں نے بے تربیہ کئی تحریفیں انجیل میں کیں اور کچھ مقامات پہ چینجز کیے جو کہ یوحنا بنائی، پھر کچھ چینجز کیے تو انجیل برنباس بنائی۔ اس کے علاوہ بھی اور انجیلیں ہیں، لیکن اس وقت 4 معتبر انجیلیں ہیں جو کہ عیسائی فالو کرتے ہیں۔ آیت 7 میں کہا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی جس شخص کو اسلام کی دعوت دی جائے اور پیغمبر کو نہ مانے، پیغمبر کی رسالت سے انکار کر دے۔ اسلام صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اسلام آیا، جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے اللہ کو ایک ماننے اور پیغمبر کی رسالت پہ یقین کرنے، ایمان لانے اور آخرت پہ یقین رکھنے کو ہی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کو ایک ماننے کی دعوت ہر پیغمبر نے دی ہے، تو سارے پیغمبروں کی دعوت جو تھی وہ اسلام کی ہی دعوت تھی، اللہ کے تابع ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا وداؤٹ اینی کنڈیشن، جو کہا جائے اسے منوان تسلیم کرنا، مان لینا اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ تو اسلام کی دعوت ہر پیغمبر نے دی ہے، تو پھر جو شخص جس کو یہ دعوت دی جائے اور وہ نہ مانے تو وہ اللہ کے اوپر ہی جھوٹ باندھنے والی بات ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے انکار کرتا ہے۔ آیت 8 میں کہا جا رہا ہے یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ آیت 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب اسلام صرف شہر مدینہ تک ہی محدود تھا۔ چند سو چند ہزار کی تعداد میں مسلمان تھے اور سارا کا سارا عرب اس دین اسلام کو، اسلام کے چند متولیوں کو، رسول اللہ کے صحابہ کو
مٹانے پہ تلا ہوا تھا، اور احد کے معرکے میں جو زک مسلمانوں کو پہنچی، جو نقصان، جو ناقابل تلافی نقصان مسلمانوں کا ہوا، اس پر نہایت رنجیدہ تھے مسلمان، بے حد غمزدہ تھے، ان کے دل ڈوبے ہوئے تھے، اور گرد و پیش کے قبائل ان پر شیر ہو رہے تھے۔ ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور کسی کے بجھانے سے بجھ نہ سکے گا، کہ یہ کافر چاہیں کہ یہ اپنے زور سے، اپنی طاقت سے مسلمانوں کو جو ابھی چند ہیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ یہ نور تو اللہ کا نور ہے، جو کہ پوری طرح سے روشن ہو کر پوری دنیا میں پھیل کر ہی رہے گا۔ یہ تو ایک پیشن گوئی ہے جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے سوا اس وقت کوئی نہ جانتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ انسانی نگاہیں تو اس وقت یہ دیکھ رہی تھی، یعنی جو کفار تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو گنتی کے چند مسلمان ہیں جن کو وہ زیر کر سکتے ہیں اپنے زور بازو کے اوپر، اور مسلمان جو کہ خود بہت زبوں حالی کا شکار تھے، کہ وہ نہ ان کے پاس وسائل کی قوت تھی اور نہ ہی ان کے پاس مین پاور تھی، تو وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جسے ایک زور کی آندھی چلے گی اور بجھا کے رکھ دے گی۔ لیکن یہ تو اللہ کا نور ہے جو کسی انسانی قوت کے چاہنے سے یا کر دینے سے نہیں بجھ سکتا۔ آیت 9 میں کہا جا رہا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب و سر بلند کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ بھلا ایسے ظالموں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ ان کفار کی چاہت تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے رد کر دے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کا آخری پیغمبر ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور کلام پاک کو اللہ کا کلام مانو، وہ اس بات کو ماننے کو قطعاً تیار نہ تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کی مثال بالکل ایسی ہی جیسے کوئی سورج کی شعاع کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دینا چاہے اور بے نور کر دینا چاہے۔ جس طرح یہ محال ہے کہ کسی کے پھونک دینے سے سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی یا چلی جائے گی، اس طرح سے یہ بھی محال ہے کہ خدا کا دین، خدا برحق کا دین ان کفار کے رد کر دینے سے ختم ہو جائے یا رد ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، گو کافر بنا مانے تو مانتے رہیں۔ آیت 10 سے 12 تک میں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ تجارت میں کوئی نہ کوئی چیز کو دے کر اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح سے مسلمان اپنی جان و مال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی اس کے صلے میں ان کو جنت اور عذاب سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی ہے، یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں سے جب کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ، تو اس سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ مخلص مسلمان بنو۔ ایمان کے معنی محض زبانی دعوے کرنے پہ نہیں ہے کہ صرف دعوے پہ اکتفا کرو، بلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کی خاطر قربانیاں بھی برداشت کرو اور قربانیاں بھی دو، یہاں تک کہ اگر اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو دریغ نہ کرو۔ اور یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی تجارتوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس تجارت کے اصلی فائدے تو وہ ہوں گے جو آخرت کی ابدی زندگی میں حاصل ہوں گے، وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ایک خدا کے عذاب سے، اور دوسرا گناہوں کی معافی، تیسرا خدا کی اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جانا جس کی نعمتیں بھی لازوال ہیں، وہ زندگی بھی نہ ختم ہونے والی اور وہ نعمتیں بھی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ آیت 13 میں کہا جا رہا ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو، یعنی اللہ کی نصرت،
اور عنقریب ظاہر ہونے والی فتح اور ایمان والوں کو اس کی بشارت دے دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دے کہ جلد یہ مکہ بھی فتح ہوگا اور جلد یہ روم و فارس کی فتوحات بھی ہوں گی۔ دنیا دیکھے گی کہ مسلمان کس طرح سے اس پوری دنیا کو فتح کرتے ہیں۔ جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ جلد دنیا والوں نے دیکھی کہ کس طرح سے مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کیا، اور کتنی جلدی جو اس وقت رومن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھی اس کو بھی جو ہے زیر نگوں کر لیا۔ آیت 14 میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پہ مدد دی تو غالب ہو گئے۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے، یعنی آپ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے۔ یہ آخری مقام ہے جہاں قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیا ہے جو خلق خدا کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے دین کو کفر کے مقابلے میں غالب کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔